خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام نیو یارک سے ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے، اور آج کا پروگرام ہارون باجوہ صاحب جو بنگھمٹن میں رہتے ہیں انہوں نے سپانسر کیا ہے۔ سارا پروگرام انہوں نے سپانسر کیا ہے، یعنی آج انہوں نے اس پروگرام کے ذریعے اپنے اللہ سے تجارت کر لی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے تجارت کا جو صلہ ہے وہ صرف نفع ہے۔ تو ہم نے یہ چیز شروع کی ہے کہ پروگرام کو سپانسرز کروائیں۔ اگلا پروگرام میں نے ذاتی طور پہ سپانسر کیا ہوا ہے، اور اس سے اگلا پروگرام ابھی ایک خاتون نے ہمیں کال کی تھی، انہوں نے سپانسر کیا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ بھی اس پروگرام کو سپانسر کر سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ ٹیم سے اگر آپ بات کریں تو آپ اپنے لیے کوئی سنڈے بک کروا سکتے ہیں۔ حضرت اب وقت ہوا ہے ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا، لطائف علمی، جس میں آپ بہت دلچسپ تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرمائیے آج کا واقعہ۔ آج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جی اور کہا کہ میرا ایک اونٹ ہے اور میں اس کے ذریعے کھیتی باڑی کرتا ہوں اور دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، میں بھی تھک جاتا ہوں، اور رات کو جب میں سونے لگتا ہوں تو وہ جو ہے آوازیں نکالتا ہے خاص قسم کی، اور بہت آوازیں نکالتا ہے جس میں سو نہیں پاتا، میں بہت پریشان ہوں، پتہ نہیں اونٹ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلوایا۔ جی حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ نے جیسے ہی پیغام سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو پوری تابعداری کے ساتھ سر جھکا کے وہ چلا آیا اور آ کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی تو حضور نے اس کو کہا کہ بھئی تو کیوں اس کو تنگ کرتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ اونٹ نے کہا کہ اصل میں ہم بڑے اچھے دوست ہیں، اور یہ دن بھر یہ بھی مزدوری کرتا ہے، میں بھی اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں، مجھے دانہ چارہ بھی وقت پہ دیتا ہے، پانی بھی وقت پہ دیتا ہے، میں بھی اس کی ساری کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، اور بڑے اچھے ہم دوست ہیں اور بڑا اچھا ٹائم گزر رہا ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم دونوں اچھے دوست ہو تو تم اس کے لیے تکلیف کا باعث کیوں بنے ہوئے ہو؟ یہ رات کو جب سوتا ہے تو تم کیوں بلبلاتے ہو، خاص آوازیں نکالتے ہو جس سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں وہی رات کے لمحات ہوتے ہیں میں سو سکوں، صبح کو پھر مجھے نکلنا ہے کھیتی باڑی، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر اونٹ نے عجیب بات کہی، اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ بس اوقات یہ تھک ہار کے آتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ تھکا آ رہا ہوتا ہوں، مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ یہ آ کے مغرب کے بعد ہم پہنچتے ہیں تو مغربی نماز پڑھ کے یہ سوچتا ہے کہ میں ذرا تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، میں پھر اٹھ کے عشاء پڑھوں گا، تو یہ لیٹ جاتا ہے، جب لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو یہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اب غلبہ مجھے بھی نیند کا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس نے عشاء پڑھی نہیں ہے اور عشاء کی نماز کا اس نے کہا کہ میں کمر سیدھی کر لوں، اب یہ سو رہا ہے، مجھے بھی نیند ہے، لیکن میں اللہ کے خوف سے میں سو نہیں پا رہا، کیونکہ اللہ کی جلالت شان کا خوف مجھ پہ آتا ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ نے اگر مجھ سے پوچھا کہ یہ تیرا دوست تھا اور تو نے دوست کو نماز کے وقت اٹھایا کیوں نہیں اور اس کی نماز قضا ہو گئی، تو میں اس لیے بلبلاتا ہوں اور اس کو اٹھاتا ہوں کہ اٹھ کے عشاء کی نماز پڑھ لے اور عشاء پڑھ کے سوئے، تاکہ روز قیامت میں اللہ مجھے پوچھے نا کہ تو نے دوستی کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مالک سے پوچھا کہ یہ بات ہی صحیح ہے؟ کہتے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہا اس نے کہ واقعی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ نماز میری اس طرح رہنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہ بلبلاتا تو میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے خیال آ جاتا ہے میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہے دوستی کا حق، کہ آج یہ گویا کہ دوستی جانور بھی سمجھتا ہے دوستی کس کو کہتے ہیں، کہ اس کو سچی اور سیدھی راہ بتائے۔ آج بھی دوست انسان دوست ہوں اور اس کو سچی اور سیدھی راہ نہ بتائے، اس کا مطلب دوستی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے، ماشاء اللہ۔ حضرت ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں، اور ایک ہیں فانی صاحب سعودی عربیہ سے، انہوں نے یہ کہا ہے، ایک خواب اپنا انہوں نے بتایا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں اور عمرے پہ جانے والے ہیں، وہاں جائیں گے آپ کے لیے اور میرے لیے اور ہمارے تمام سٹاف کے لیے خاص طور پہ دعا بھی کریں گے۔ اور ان کا خواب یہ ہے کہ وہ نہر کے کنارے چل رہے ہیں جس کا پانی بڑا صاف ستھرا ہے اور اس میں آسمان بھی نظر آ رہا ہے پانی میں، اور اس کے ساتھ نہر کے ساتھ کوئی درخت بھی ہے شاید، تو وہ وہاں چل کے جا رہے ہیں اور وہ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت مبارک ہے۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ جو وہ عمرے پہ جائیں گے ہمارے لیے دعا کریں گے اور پورے سٹاف کے لیے دعا کریں گے، اور یہی دعائیں چاہیے
اس لیے کہ ظاہر کہ دنیا میں صلہ کوئی کسی کا پورا نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ سے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. اور ہم یہ دینی کام جو شروع کر رکھا ہے، اشاعت دین، دفاع اسلام، خدمت خلق کے لیے پروگرام، اور اس کا فیض پورے عالم میں پہنچ رہا ہے، گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں گے تو آپ بھی ہمارے کام میں پورے شریک رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. باقی خواب آپ کا بہت اچھا ہے، اس کا مطلب آپ کو کوئی نیک اور اچھا سفر پیش آئے گا، اور آپ کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی، کیونکہ نہر کا کنارہ، درخت، یہ تفصیلات جو دیکھنا ہے، یہ دنیاوی طور پہ مالی خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی، اور نیک اور اچھا سفر آپ کو پیش آئے گا، جس سے آپ کو ظاہری باطنی منافع ملیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. مسز اقبال نے یہ پوچھا ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ خواتین کو اپنے گھر میں سج دھج کے رہنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے، تو یہ پوچھتے ہیں کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، جہاں پہ دیور ہوں اور فیملی ممبرز ہوں، تو وہاں کیسے سج دھج کے رہیں؟ یہ تو مشکل سوال کیا آپ نے. جی. اصل میں بات یہ کہ سجنے دھجنے سے پہلی بات تو ہے کہ جوائنٹ فیملی اگر ہے تو جوائنٹ فیملی کی تو اجازت اسلام نے دی ہے کہ آپ شریعت کے ضوابط کا لحاظ کر کے اگر دیور جیٹھ بھی رہتے ہیں تو آپ اپنا دوپٹہ چادر بڑی جو ہے وہ اپنی اوڑھ کے رکھیں، گھونگھٹ نکال کے رکھیں، تاکہ جو چہرہ ہاتھ کھل جائیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اہتمام رکھیں. دیکھیں سجنے دھجنے سے شوہر کے لیے مراد یہ ہے کہ کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ اپنا زیور وغیرہ بنا سجا کے رکھیں. تو شوہر کے لیے آپ نے سجنا دھجنا ہے، اور باقی کے لیے تو آپ نے، میں نے جیسے بتایا کہ شریعت کا جو قاعدہ ہے کہ بڑی چادر یا بڑا دوپٹہ وہ اوڑھ کے رکھیں، کھلے بندوں نہ پھریں. کھلے بندوں تو میری کچھ ایلی بھی ہو تو کھلے بندوں پھرنے کا جوائنٹ فیملی میں اجازت نہیں ہے، انسان کا سینہ کھلا، بال کھلے میں. تو اس لیے سجنے ججنے کا یہی مراد ہے کہ باقی جو تقاضے ہیں، ہاتھوں پہ مہندی لگانا، چیزیں، اس کی اجازت ہے. وہ اگر ان کی نظر بھی پڑتی ہے تو پڑتی رہے، لیکن آپ جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے، اور اس کو میں نے جیسے بتایا دین اور شریعت سمجھ کے کریں. اب دین اور شریعت نبی کی سنت سمجھ کے کریں گے. جیسے میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوے سے واپس آتے تو مدینے سے باہر ٹھہر جاتے تھے اور اطلاع کرا دیتے تھے کہ ہم یہاں آ گئے اور شام تک پہنچ جائیں گے، تاکہ فرمایا اس لیے کہ وہاں گھر و عورتوں کو موقع دے دو کہ اپنے آپ کو سجا بنا لیں، گھر کو صاف ستھرا کر لیں. اب جب ہم جائیں گے تو انوائرمنٹ اور ان کی کیفیت دیکھیں گے اچھی خوبصورت، تو دل خوش ہو جائے گا مردوں کا. تو نبی نے اس قدر اہتمام فرمایا، لہٰذا اس دائرے میں رہ کے آپ اہتمام کریں، پھر خارجی حالات کی فکر نہ کریں کہ کون کیا کہتا ہے. ورنہ میں نے تو سنا بہت سی بہویں بیٹیاں وہ اس لیے نہیں سجتی کہ دیکھو سسر صاحب گھر میں کیا کہیں گے، ساس کیا کہے گی، فلاں کیا، کوئی کچھ بھی کہتا پھر ہے. آپ نے اللہ کی شریعت کے حکم کو پورا کرنا ہے. آپ وہ ساس سسر کے شرم میں سجتی نہیں ہے اپنی کہ نہیں وہ ساس کہے گی کیا سجی بنی پھرتی ہے، تو شرم میں سجتی نہیں، میاں کے دل سے اترتی جا رہی ہے، تو پھر ساس نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. اس لیے جو آپ شریعت کو دیکھ کے دین اسلام نے جو کہا، اجازت دی، اس پہ آپ عمل کریں. بہت شکریہ. مفتی صاحب پچھلے ہفتے ہم نے ایک بات کی تھی، کلیریفیکیشن لی تھی آپ سے. ایک سوال آیا تھا کہ فرض نمازوں میں دوسری 2 رکعت میں صرف الحمدللہ پڑھنی ہے، ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. تو کسی نے یہ پوچھا ہے کہ وطر تو واجب ہیں لیکن اس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح مغرب کے اس میں بھی 3 رکعتیں ہیں، تو تیسری رکعت میں وطر میں کیا کیا جائے اور مغرب میں کیا کیا جائے؟ اچھا سوال ہے. بالکل اس میں یہ کہ مغرب میں وہی پہلی 2 رکعتوں میں ہی آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت ملانی ہے، اور تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس میں آگے کوئی سورت نہیں ملانی. اور وطر نماز کے اندر تینوں کے اندر جو آپ نے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورت ملانی ہے، اور پھر دعا قنوت پڑھنی ہے، دعا قنوت پڑھنی ہے. تو یہ وطر واجب کا طریقہ ہے کہ اس میں تینوں میں آپ نے سورت بھی پڑھنی ہے اور آگے دعا قنوت پڑھنی ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. جسٹ ٹو کلیریفائی، جو سنتیں ہیں اس میں 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. ایک سوال آیا ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ پیدا ہوا تھا، اس کے برین میں اسٹروک تھا جب وہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جس سائڈ پہ ایفیکٹ ہے تو وہ اس کی سائڈ جسم کی کام صحیح نہیں کرتی ہے. جیسے کہ اگر رائٹ سائڈ پہ اگر اسٹروک ہے تو لیفٹ سائڈ کام نہیں کرتی، اگر لیفٹ سائڈ پہ اسٹروک ہو تو رائٹ سائڈ کام نہیں کرتی. تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اس بچے کی اسٹروک کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں بالکل عام طریقے سے کام کرنے لگے. اس کے ہاتھ میں کلا ہے یعنی اور پاؤں ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ان کا سوال ہے. ہاں بہت اچھا سوال ہے، اور واقعی ایسی ضرورت پیش آتی ہے. اس کے لیے ابھی
میں نے جو صورت آراف کا جو بتایا ہے بہت زبردست ہے. صورت آراف روزانہ جو ہے وہ زیتون کے تیل پہ یا لوکی کے تیل پہ دم کر کے اس کی پورے بدن کی مالش کیا کریں, پورے بدن کی مالش کریں, اور تھوڑا سا آدھی چمچ تیل جو ہے اس کو چٹا بھی دیا کریں. یہ 41 ڈیز پابندی کے ساتھ اس کی مالش کر لیں, زبردست اس کو فائدہ ہوگا. اس کی اسٹوک کا اثر, اس کی جو بھی آپ کیفیت بتا بالکل پرفیکٹ ہو جائے گی. یہ بہت مجرب ہے, اور صورت آراف میں بہت زبردست اس کے حوالے سے اکثیر نفع ہے. تو صورت آراف کا یہ عمل کریں, بالکل وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. کچھ کالز لیتے ہیں, ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم جلدی جلدی کالز لیں گے. فرمائیے آپ. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی جی بولیے. وعلیکم السلام. جی مجھے حضرت جی سے بات کرنی ہے. جی 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 مجھے اپنی کزنس کے متعلق بات کرنی ہے. میری 2 کزن ہیں, آپس میں دیورانی جیٹھانی ساتھ میں رہتی ہیں. تو جو ان کی بڑی جیٹھانی ہے, انہوں نے وہ چاہ رہی چھوٹی والی کہ وہ اپنے الگ مطلب شفٹ ہو جائیں الگ گھر میں. وہ اس کو تنگ بھی بات کر رہی ہیں, اور اس کے شوہر کی اس پہ ہے بھی بہت زیادہ کہ شوہر جو ان کا دیور ہے اپنی بھابھی کی اس میں کہنے میں بھی زیادہ ہی تو اپنی بیوی کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں. اور تو آپ کچھ ایسا کہ ہنسی خوشی وہ الگ ہو جائے ان کی جیٹھانی جو ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. جی ہاں, اس کے لیے نوٹ کر لیں سورت نساء آیت نمبر 75. سورت نساء آیت نمبر 75 یہ 41 ٹائم عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد پڑھنی ہے, اول آخری 11 مرتبہ درود شریف, اور یہ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کریں گے اور وہ الگ شفٹ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہاں, وہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس گھر میں اذان دینی ہے. جو مجھے وہ پوچھنا ہے کہ ہم نے ہر روز اس گھر میں اذان دینی ہے, کیونکہ وہ گھر ہمارے گھر سے کافی دور ہے, مطلب 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں تک جانے میں. اور میرے ہسبینڈ تو پورا دن کام پہ ہوتے ہیں, اور کیا ہم کیسے اذان دیں اس گھر میں جا کے, کوئی ٹائم ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. جی ہاں, تو اس میں پھر ایسا کریں, ویسے تو روزانہ کا عمل ہے اور روزانہ دینی ہے, لیکن پھر آپ اس کے لیے طے کر لیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جا کے اذان دے دیا کریں, اور پانی پہ دم کر کے پانی چھڑک کے آ جایا کریں. تو میرا خیال یہ 2 یا 3 دفعہ ہی آپ کو کرنا پڑے گا, تو جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا, اور بہت مجرب عمل ہے. جی بہت شکریہ. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, آواز نہیں آ رہی مجھے پھر. جی ہیلو. جی بولیے, فرمائیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. مفتی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں, فرمائیے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آواز غائب ہو گئی ان کی, آپ کی آواز بند ہو گئی ہے. ہاں کال ڈراپ ہو گئی ہے. حضرت ہمارا وقت جو ہے وہ اوور ہو چکا ہے. ہم تقریباً میرا خیال ہے آلموسٹ 8-10 منٹ اوپر جا چکے ہیں اپنے پروگرام سے. تو پروگرام کا اختتام کرتے ہیں یہاں پہ. دل تو نہیں چاہتا کبھی بھی لیکن کیونکہ وقت ہو چکا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کا پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خواتین حضرات, آپ سب کا اللہ حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ سے سنڈے کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.